وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ عربی زبان کی گرامر میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسموں کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتے ہیں زبر۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں اس قاعدے کو کس طرح ادا کریں گے کہ کچھ حروف عربی زبان کی گرامر میں ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اسموں کو حالت رفع سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں، حالت نصب میں۔ ایک مختصر سا قاعدہ کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ لام زیر لی کا معنی ہوتا ہے لیے، لیکن جب ضمیروں کے ساتھ لام زیر لی استعمال کرتے ہیں تو پھر لام زیر لی بدل جاتا ہے لام زبر لا میں۔ لہو لہما لہم، لکا لکما لکم کی بجائے کیا استعمال کرتے ہیں؟ لہو لہما لہم، لکا لکما لکم۔ ہم نے کہا تھا ثقل دور کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی میں جو مشکل پیش آتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے لہو لہما لہم کو ادا کرنا نسبتاً مشکل ہے، زبان کی روانی کے خلاف ہے، زبان کی فصاحت کے خلاف ہے، اس لیے لہو کی بجائے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ لہو۔ اور اسی طرح آگے اس کی کچھ مثالیں کہ ضمیروں کے ساتھ لام زیر لی نہیں لام زبر لا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی آیت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انی لک من الناصحین، انی یقیناً میں، لک تمہارے لیے، یہ اصل میں تھا لکا، یقیناً میں تمہارے لیے، من الناصحین صفحہ نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 18 تفسیر القرآن کا مثالیں موجود، جہاں مشق لکھا ہوا ہے اس کے بالکل اوپر انی لک من الناصحین، یقیناً میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے متعلق خیر کے جذبات رکھنا، کسی کو خیر کا کلمہ کہنا۔ ناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے لیے خیر چاہنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کے فرعون کے دربار میں سے ایک شخص نے اطلاع دی تمہارے خلاف فرعون کے دربار میں قتل کی سازش ہو رہی ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اور کہا میں تمہیں خواہ مصر سے نہیں نکلوانا چاہتا بلکہ انی لک من الناصحین، یقیناً میں تمہارے لیے خیر چاہنے والوں میں سے ہوں، خیر خواہوں میں سے ہوں، تمہاری خیر خواہی کے تحت ایسا کہہ رہا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن وہ یعنی عورتیں، تمہاری بیویاں، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے۔ اس کی تفسیر کی کتابوں میں ہمارے متعلقہ دو الفاظ کون کون سے ہیں؟ لکم اور لہن۔ اصل میں یہ کیا تھے؟ لکم اور لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ لنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں ان کی جزا ہمیں ملے گی، اور تم جو بد عمالیاں کر رہے ہو اسلام کی مخالفت کر کے اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لنا اور لکم کی بجائے کیا استعمال ہوا ہے؟ لنا اور لکم۔ نمبر 4 لہم مغفرۃ،
اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، پھر کہا لہم، ان کے لیے مغفرۃ، بخشش ہے، ان سے جو لغزشیں صادر ہوئی ہیں ان لغزشوں کو معاف کر دیا جائے گا، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بڑا اجر ہے، اور انہوں نے جو نیکیاں کی ان نیکیوں کا انہیں پورا صلہ دیا جائے گا، بھرپور صلہ۔ اس کو کیا کہا؟ اجر کبیر، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، گناہوں کی معافی ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر و ثواب ہے، بھرپور صلہ ہے۔ لی عملی، میرے لیے میرا عمل، ولکم عملکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل۔ عمل سے مراد یہاں محنت، جو میں محنت کر رہا ہوں، عند اللہ، اس کا مجھے ثواب ملے گا، اور تم جو محنت صرف کر رہے ہو، اسلام کے خلاف تیری چوٹی کا زور لگا رہے ہو، تمہارے لیے وہ تمہاری محنت، تمہاری اس محنت کی سزا تمہیں ملے گی، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لی عملی ولکم عملکم۔ مشق، عربی میں ترجمہ کریں۔ بے شک قرآن سچی کتاب ہے، ہمارے سامنے لکھا ہوا ان القرآن کتاب حق، بتائیے اگر انا نہ ہوتا تو پھر ہم القرآن کی بجائے کیا کہتے؟ القرآن۔ انا کی وجہ سے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان القرآن کتاب حق، صادق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حق میں ہم نے کہا تھا کہ نسبتاً زیادہ زور ہے جو صرف سچ ہی نہ ہو بلکہ سچ کا معیار اور کسوٹی ہو۔ نمبر 2، بے شک تو میرا بھائی ہے۔ انا انتا کی بجائے کیا کہیں گے؟ انکا اخی۔ انا انتا غلط ہوگا، انکا اخی۔ انا یقیناً، بے شک، کا تو اخی میرا بھائی ہے، یقیناً آپ میرے بھائی ہیں۔ نمبر 3، کسی کو آپ بڑا ڈھیلا ڈھالا بیٹھتا ہوا دیکھتے ہیں اور اسے کہنا چاہتے ہیں شاید تو بیمار ہے، تو عربی زبان میں لعل انت نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لعلک مریض، لعلک مریض، شاید تو بیمار ہے، شاید آپ بیمار ہیں، لعلک مریض۔ عربی زبان میں لعل انت نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لعلک مریضن، لعلک مریضن، شاید تو بیمار ہے، شاید آپ بیمار ہیں، لعلک مریضن۔ گھر خوبصورت ہے لیکن وہ دور ہے، گھر آپ کو پسند آ گیا لیکن وہ آبادی سے ذرا ہٹ کر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ البیت جمیل، البیت جمیل۔ آگے لاکنہ ہوا کی بجائے کیا کہیں گے؟ لاکنہ، لاکنہ بعید، البیت جمیل لاکنہ بعید۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انا انا کی بجائے کیا کہیں گے؟ انی یا انا نی، یا کیا کہیں گے؟ انی، دونوں طرح درست ہے، انا نی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو شاد کر کے انی بھی، انی عبد اللہ، یقیناً میں، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خاری کی عمر میں ہی کیا کہا تھا؟ ماں کی گود میں، حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں، انی عبد اللہ۔ تصحیح کریں، کریکشن، ان انت صادق، یقیناً تم سچے ہو، مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم سچے ہو، مجھے کوئی شک نہیں رہا، تم واقعتاً سچ بول رہے ہو۔ کسی کو اگر کہنا ہو تو پھر ان انت نہیں کہیں گے، کسی کو اگر یہ بات کہنی ہو تو کیا کہیں گے؟
انکا، انا کے ساتھ انتا نہیں بلکہ کاف زبر کا آتا ہے. انکا صادقن لعلہ ہوا مریضا، 2-4 دن آقا کو ساتھی نہیں آیا، آپ کہنا چاہتے ہیں شاید وہ بیمار ہے، تو لعلہ ہوا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ لعلہ، لکھا ہوا آپ کے سامنے انکا لعلہ. ان العربیۃ سہلۃ، ان العربیۃ کی بجائے کیا کہیں گے؟ ان العربیۃ، ان العربیۃ سہلۃ، بے شک عربی آسان ہے. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، کڑی سزا ہے. لہم کی بجائے کیا کہیں گے؟ لہم، لہم عذاب شدید. ان المؤمنین فی الجنت، المؤمنون تو اپنی اصلی حالت میں ہے، حالت رفع میں. المؤمنون کی حالت نصب کیا ہے؟ المؤمنین. چنانچہ کیا کہیں گے؟ ان المؤمنین فی الجنت، یقیناً مومن جنت میں ہیں. وَإِنَّ الْكَافِرُونَ کی بجائے کیا استعمال ہوگا؟ وَإِنَّ الْكَافِرِينَ فِي النَّارِ. آگے جو سبق ہے اسے ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں ان مثالوں میں دیکھیے لعل اور ان، اسی طرح لیکن، ان لفظوں پہ غور کیجیے. لیکن، لعل اور ان، تینوں حروف کا کیا کام ہے؟ جس اسم سے پہلے آ جائیں اس اسم کے آخر میں زبر دینا. عربی گرامر کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اس اسم کو حالت نصب میں لے جانا. لیکن لعلہ میں لعلہ ہوں کے آخر سے پیش کو چھین کر زبر لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. انی، انا آ کے یا کو زبر نہیں لگا سکا ہے. لیکن یہ بھی ہوں کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اس سوال کا جواب آج ہم حاصل کرتے ہیں. دیکھیے عربی زبان کی گرامر میں چند کچھ الفاظ، 10% الفاظ تقریباً ایسے استعمال ہوتے ہیں جو اپنی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے کچھ الفاظ، کچھ اسماء عربی زبان میں ایسے استعمال ہوتے ہیں جو کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے ہیں. وہ الفاظ اپنی بناوٹ میں، اپنی ساخت میں، اپنے ڈھانچے میں کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے. یہ چند الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں. ہذہ، ہؤلاء، ہوا، نحن. ہذہ کبھی بھی عربی زبان کی کسی بھی عبارت میں ہذہ یا ہذہ استعمال نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک ہی فارمیشن ہے، اس کا ایک ہی اسٹرکچر ہے. کیا؟ ہذہ. کبھی بھی یہ ہذہ یا ہذہ استعمال نہیں ہوگا. ہؤلاء عربی زبان کا سارا ذخیرہ کھنگال مارے، آپ کو یہ لفظ کبھی بھی ہؤلاء یا ہؤلاء استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ لفظ ہمیشہ کیا استعمال ہوگا؟ ہؤلاء. اپنی ساخت میں، اپنی بناوٹ میں یہ لفظ کسی کو کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دے گا. جبکہ الکتاب
اس سے پہلے انا آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان الکتابہ. اس سے پہلے فی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فی الکتابی. لیکن ہاؤلائی اس سے پہلے انا آ جائے تب بھی کیا کہیں گے؟ انا ہاؤلائی. فی آ جائے، اعلی آ جائے، پھر بھی کیا ہوگا؟ فی ہاؤلائی یا اعلی ہاؤلائی. اس سے پہلے نہ انا ہو نہ فی ہو تب بھی اسے کیا کہیں گے؟ ہاؤلائی. جبکہ ان تین لفظوں کی صورتحال بالکل مختلف ہے. الکتاب، اس سے پہلے انا آ جائے تو ان الکتاب، فی آ جائے تو کیا کہیں گے؟ فی الکتابی. انا نہ ہو، فی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ الکتاب. اصلی حالت میں، حالت رفع میں. ہوا، کبھی بھی یہ ہوو یا ہووے استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ نحنو ہی رہے گا. کوئی بھی حرف آ کے اس کو نحنا یا نحنی میں تبدیل نہیں کر سکتا ہے. ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی. مبنی کا لفظ ہے بناؤن سے. بناؤن مینز بناوٹ، ساخت، فارمیشن، اسٹرکچر. جو لفظ اپنی بناوٹ پہ، اپنی ساخت پہ قائم رہتا ہے، اپنی فارمیشن پہ قائم رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی گرامر کی اصطلاح میں؟ مبنی. اور جو اسم اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، انا آ گیا تو پیش کی بجائے زبر آ گئی، فی کا حرف آ گیا تو آخر میں زیر آ گئی، جو اس قسم کی تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہوا معرب. اس کو کیا کہیں گے؟ معرب. اعراب حالت کا تبدیل ہو جانا، معنی کی تبدیلی کے بغیر، اور جو اسم اس تبدیلی کو قبول کر لے اس کو کیا کہیں گے؟ معرب. جس میں یہ تبدیلی کر دی جائے اس اسم کو کیا کہیں گے؟ معرب. اور جس میں تبدیلی نہ ہو سکے اس کو کیا کہیں گے؟ مبنی. مبنی یہ ہم نے کہا تھا، لوگوں میں سے بھی کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کے، اپنے موقف کے پکے ہوتے ہیں، اور جتنے مرضی دلائل انہیں دے دیے جائیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے فلاں چیز نہیں بننے دیں گے، فلاں ڈیم نہیں بننے دیں گے، بس نہیں بننے دیں گے. ہزار دلائل بھی دے دیے جائیں، اکھر مزاج. وہ کسی سے پوچھا تھا، خان صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 سال. کہا 10 سال پہلے بھی آپ نے یہی کہا تھا. تو کہنے لگے مرد کا کلام ایک ہوتا ہے. تو اس طرح کے پکے موقف والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ مبنی، اکھر مزاج، کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے. وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ نکالیے صفحہ نمبر 19، الدرس الثانی عشر، 12واں سبق. معرب اور مبنی. ایک تیسری اصطلاح بھی یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کل. معرب ایسے اسماء، اسم کی جمع، ایسے اسماء، ایسے الفاظ جو اعرابی تبدیلی قبول کرتے ہیں. اعرابی تبدیلی کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ کی حالت بدل جائے، معنی تبدیل نہ ہو. مبنی ایسے اسماء جو اپنی بناوٹ، اپنی فارمیشن پر قائم رہتے ہیں اور اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتے. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، تمام ضمیریں. اب دیکھ لیجئے، ہوا ضمیر ہے، نحنو بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے. اسی طرح نحنو یہ بھی ضمیر ہے. تمام ضمیریں کیا ہیں؟ مبنی. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لعلہ میں لعلہ کے آخر سے پیش کو چھین کے زبر نہیں دے سکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ ہوگی؟ اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہ ہو ایک ضمیر ہے اور ضمیریں سب مبنی ہوتی ہیں. اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی قسم کی تبدیلی، اعرابی تبدیلی قبول نہیں کرتا، ان چینجیبل، جو چینج نہیں ہو سکتا ہے. آگے تمام اسماء اشارہ
یہ دیکھ لیجئے، ہاذہ بھی اس میں اشارہ ہے، کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہؤلاء بھی اس میں اشارہ ہے، سب کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو یہ میرے بھائی ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہؤلاء اخوانی. تمام اسماء اشارہ. سوائے تثنیہ کے، تثنیہ کا استعمال ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے، لیکن تثنیہ تبدیل ہو جاتا ہے. ہاذانی تثنیہ ہے، اس سے پہلے انا آ جائے تو انا ہاذان کی بجائے کیا کہیں گے؟ انا ہاذین. تمام اسماء موصولہ، الذی، الذین، اللتی وغیرہ، یہ بھی تبدیل نہیں ہوتے. الذی ہے، اس سے پہلے انا آ جائے تب بھی کیا رہے گا؟ ان الذی. اس سے پہلے فی آ جائے تب بھی کیا رہے گا؟ فی الذی. انا بھی نہ ہو، فی بھی نہ ہو، تب بھی کیا کہیں گے؟ الذی. اسی طرح الذین، کبھی بھی الذین استعمال نہیں ہوگا، الذین ہی رہے گا. اس سے پہلے انا نہ ہو تب بھی الذین، انا آ جائے تب بھی الذین. سوائے تثنیہ کے، اس میں بھی ایکسیپشن ہے تثنیہ کی. اللہ زانی ہو تو ان اللہ زینی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کہیں بھی نہیں. تثنیہ کا استعمال ہم نے کہا بہت کم ہوتا ہے. یہ استثناء اگر ذہن میں نہیں بھی رہتا تو کوئی نقصان نہیں. تمام حروف من، فی، علی، الی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں. ایسے اسماء جن کے آخر میں الف ہو یا کھڑی زبر ہو، جس اسم کے آخر میں الف ہو وہ بھی تبدیل نہیں ہوتا. مثلا الدنیا، اس سے پہلے انا ہو تب بھی کیا کہیں گے؟ ان الدنیا. فی ہو تب بھی کیا کہیں گے؟ فی الدنیا. اور نہ انا ہو نہ فی ہو تب بھی کیا کہیں گے؟ الدنیا. اسی طرح موسیٰ، کھڑی زبر، یہ موسیٰ ہی رہتا ہے. موسیٰ، موسیٰ یا موسیٰ استعمال نہیں ہوتا. نمبر 6، ایسا اسم جس کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا ہو. متکلم کی ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہو میرا یا میری. یا کتابن سے کتابی، میری کتاب. قلمن سے قلمی، میرا قلم. اب دیکھیے کتابی، اس سے پہلے انا نہ ہو تب بھی کیا پڑھیں گے؟ کتابی. اور انا آ جائے تب بھی کیا کہیں گے؟ انا کتابی. پوری بحث کا نتیجہ یہ نکلا، صرف ایک سطری. کیا؟ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو کسی قسم کی تبدیلی قبول نہیں کرتے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی. بس اس کی چند مثالیں. نوٹ، مبنی اسماء تقریباً 10% ہیں، بقیہ سب مورب ہیں. مبنی کی چند مثالیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انہ لقرآن کریم. انہ یقیناً وہ جس کے متعلق تم شک و تردد میں مبتلا ہو، اختلاف کر رہے ہو، جس کی مخالفت کر رہے ہو، یقیناً وہ لقرآن. کل ہم نے کہا تھا انا بھی آ رہا ہو کسی آیت میں، کسی عبارت میں، اور اس کے بعد لام زبر لا بھی آ رہا ہو تو اس میں 2 دفعہ یقیناً یقیناً کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. یہ حتمی طے شدہ بات ہے، اس میں شک و تردد کی ادنا سے بھی گنجائش نہیں ہے. انہ لقرآن کریم، یقیناً یقیناً وہ عزت والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، کریم سب سے زیادہ عزت کی جانے والی کتاب. اور پوری کائنات آج گواہی دے رہی ہے کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور جس کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کی آخری کتاب. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ دعویٰ قرآن مجید نے اس وقت کیا جب حالات انتہائی نامساعد تھے، تمام باطل قوتیں اس کے خلاف متحد ہو چکی تھیں. اس وقت قرآن نے کہا کہ تم اپنے ذہنوں سے ہر قسم کی غلط فہمی نکال دو، اس کتاب کو تم ختم نہیں کر سکتے ہو، اس کتاب کو تم ادنا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، سب متحد ہو جاؤ. یہ کتاب تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ عزت کی جانے والی ہے.
ہم نے کہا تھا یہ بھی قرآن مجید کی حقانیت و صداقت کی ایک دلیل ہے، اس کا ایک معجزہ ہے۔ کأنہ ہوا ملکہ سبا، بلقیس جسے کہا جاتا ہے، اس کے سامنے اس کا تخت لایا گیا اور یوں اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزارا گیا۔ پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے؟ اس نے کیا کہا؟ کأنہ ہو، قرآن کہتا ہے تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر دی تھی، وہ دیکھ کے کہنے لگی کأنہ ہوا، گویا کہ وہ، یعنی جو تخت ابھی میری نگاہوں کے سامنے گزارا گیا گویا کہ وہ وہی ہے جو میرا اپنا ہے۔ کأنہ ہوا، لگتا ہے وہ وہی ہے۔ کأنہ ہو وقف کر کے پڑھیں گے، اصل میں کیا ہے؟ کأنہ ہوا، گویا کہ وہ وہی ہے۔ یہ بتانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا کہ تمہارا اقتدار و اختیار ہمارے قبضے میں ہے۔ کأنہ ہو کا بریک اپ کیا ہے؟ کأنہ پلس ہو، لعلک مریضۃ، کسی کو آپ نے کہنا ہو، کسی خاتون کو شاید تم بیمار ہو، شاید آپ بیمار ہیں، تو لعلہ کا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لعلکی۔ لعلہ یہاں زبر نہیں دے سکے گا، کاف زیر کی استعمال ہوتا ہے خاتون کے لیے، کاف زیر کی ہی استعمال ہوگا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت سے مراد یہاں آخرت کی نعمتیں، آخرت کا عیش و آرام، آخرت کی لذتیں اور راحتیں ہیں۔ اور آخرت عند پاس ربی کا، تمہارے رب، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں کن کے لیے ہے؟ آخرت کا عیش و آرام کن کے لیے ہے؟ دنیا میں تو میں کسی قسم کی تمیز اور فرق نہیں کرتا ہوں، لیکن آخرت کا عیش و آرام اللہ نے کہا سرور کائنات کو مخاطب کر کے آپ کے رب کے ہاں للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ آخرت کا عیش و آرام پھر انہی کے لیے ہوگا جو مجھ سے ڈرتے ہوئے میری نافرمانی سے بچتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ربی کا، آپ کے رب کے پاس، ربی مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، حالت جر میں اسم کے آخر میں زیر آتی ہے، لیکن یہاں زیر نہیں ہے، اس لیے کہ کاف زبر کا ضمیر ہے اور ضمیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہم اجرہم عند ربہم، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، اجر مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتی ہے، چنانچہ اجرہمی ہونا چاہیے، اجرہمی، لیکن اس کے آخر میں زیر نہیں آئی کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ مبنی۔ لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ کچھ لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا جن کے یہ اعمال صالحہ ہوں گے ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے ہاں، ان کی محنت ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، ان کی کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، ہم ایک ایک نیکی کی انہیں اجرت دیں گے، معاوضہ اور بھرپور صلہ دیں گے۔ ان ھذہ تذکرۃ، ہاں جی انہوں نے کہا ہے عند ربہم کیوں نہیں آیا؟ فکر دور کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ رب ہم ہوتا تو زبان پہلے نیچے آتی پھر اوپر جاتی، زبان پہلے نیچے آئے پھر اوپر جائے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی زبان والے کہ اس کی ادائیگی میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، اس ثقل کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ عند ربہم کی بجائے کیا پڑھا جائے؟ عند ربہم۔ ان ھذہ تذکرۃ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے۔ انسان جو اپنے رب سے عہد کر کے آیا ہے وہ عہد بھلا بیٹھتا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یاد دلانے والی کتاب ہے، انسان کو اس کا بھولا بسرا عہد یاد دلانے والی کتاب ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ، یقیناً یہ ایک یاد دہانی ہے۔ آخری متاع الدنیا قلیلا، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ، یا مانا کریں گے دنیا کا عیش و آرام، قلیل کم ہے، تھوڑا ہے،
ہم نے کہا تھا جس کی مدت بھی کم، جس کی مقدار بھی کم، متاع الدنیا قلیل، وآخر دعوانا